میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. اچھا، تو میرے کچھ کوشچن تھے اسلام کے بارے میں. جی بھائی، آپ مسلمان ہیں، ایگنوسٹک ہیں؟ اچھا، آپ نے ایگنوسٹک لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. میں کہہ رہا تھا میرے کچھ سوال تھے. تو پہلا سب سے جو بنیادی سوال ہے جس کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو، وہ یہ کہ جب بھی قرآن حدیث یا اسلام پڑھتے ہیں تو اس وقت کے حساب سے کوئی مطلب جب اسلام نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، اس وقت کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی اسلام کے اندر، اور جو علم نظر آتا ہے وہی محدود علم جو اس وقت لوگوں کے پاس تھا وہی نظر آتا ہے، اور کچھ غلط مطلب چیزیں نظر آتی ہیں جو ہسٹری اور کازمالوجی کے بارے میں اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھی، وہی اسلام میں نظر آتی ہیں. تو کون سا ایسا مطلب چیز ہے یا علم ہے جو اس وقت نہیں تھا جو اسلام کے اندر ہوگا، جو پروف کرے گا کہ مطلب اسلام ڈیوائن ہے؟ آپ نے کئی سارے دعوے کیے اپنی اس بات میں. اس میں پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ جس وقت دین نازل ہو رہا تھا اس وقت ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو بالکل نئی ہو، ہے نا؟ تو کیا کسی چیز کے سچا ہونے کے لیے اس کا کوئی انوکھی بات کرنا ضروری ہے کہ کوئی نئی بات ہو تبھی جو وہ سچائی ہوگی، ورنہ نہیں؟ اگر ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے، ایکسٹرا آرڈینری کلیم نیڈز ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس. ارے یار یہ فالتو کی باتیں جو ہے نا، سن سن کے ہمارا دماغ پک گئے. ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے. کیا ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے بتانا ذرا. ایکسٹرا آرڈینری کلیم جو اسلام کا کلیم ہے آفٹر لائف، کیا ہے بتائیں؟ ایکسٹرا آرڈینری کیا کلیم ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آفٹر لائف ہوگی. اور اوکے، ایکسٹرا آرڈینری کلیم یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آفٹر لائف ہوگی. چلو ابھی آفٹر لائف سے پہلے بیفور لائف تو بات کر لیں. خدا کا وجود ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے. خدا کا وجود تو ظاہر ہوتا ہے اگر دیکھیں تو. خدا کا وجود یعنی بہت سی سمجھ میں آ چیزوں رہا سے ہے، تو ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا، ایسا خدا کہ جس نے پوری کائنات کو بنا تو دیا ہو لیکن چلا نہ پا رہا ہو، ایکسٹرا آرڈینری ہے کہ آرڈینری ہے؟ نہیں چلا نہیں پا رہا ہو یہ تو مطلب پاسبل نہیں ہے. ہاں، یعنی کوئی آدمی یہ اس کی کہے کہ ول ہو نہیں سکتی ہے. بنا تو دیا، سب کچھ بنا دیا، چل نہیں رہا اس سے، تو یہ ایکسٹرا آرڈینری ہوا نا. جی ایکسٹرا آرڈینری. ٹھیک. تو جو آدمی یہ کہے کہ خدا ہے لیکن وہ انٹرفیئر نہیں کرتا میری لائف میں، انسان کی لائف میں، چونکہ وہ انٹرفیئر کر نہیں سکتا، تو پھر وہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کر رہا ہے. اس کو دینی ہے دلیل، مجھے نہیں دینی ہے چونکہ میرا تو یہ کلیم ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ آ جائیں. ایک آدمی یہ کہے کہ خدا جس نے کائنات کو بنایا وہ چلا بھی رہا ہے، یہ آرڈینری ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری؟ ہاں پاسبل ہے. آرڈینری ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری؟ پاسبل ہے. نہیں، اس میں کی ان مزید دونوں ایویڈنس کی ضرورت ہوگی لیکن پاسبل ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ کیس کہ وہ ایویڈنس ہم دے دیں گے، لیکن ان دو لفظوں میں آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، آرڈینری کا کہ ایکسٹرا آرڈینری کا؟ ویسے بائی دا وے آرڈینری کا. ٹھیک ہے، آرڈینری ہے. اچھا، اب وہ خدا اگر ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرے گا تو انٹرفیئر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی؟ کہ روزانہ آگے ایک رہبٹ جڑ دے گا، یا وہ کچھ اصول و ضابطہ دے گا کہ بھائی ان اصولوں کے مطابق چلو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اصولوں کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہاری زندگی خراب ہوگی. یہ جو اصول ضابطے طے کرنے والی بات ہے، یہ آرڈینری ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری ہے؟ نہیں، لیکن جو ٹیسٹ کا کلیم ہے اس کے اندر جسٹس کا نہ ہونا اور بہت ہی ایول ہونا اور سفرنگ وغیرہ، یہ سارے پھر اس کلیم کو ویک لیٹس گو کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کہ اس اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کچھ اصول اور ضابطوں کا مقرر ہو جانا تاکہ ان اصولوں پر چل کر انسان کامیاب ہو، یا نہ چلے تو انسان ناکام ہو، یہ آرڈینری ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری ہے؟ یہ بتائیں. یہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے. جب گاڈ بے نیاز ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب ٹیسٹ لینے کی. نہیں، میں نے ٹیسٹ لینے کی بات ابھی نہیں کی ہے، میں نے بات کی ہے اصول اور ضابطے بنانے کی. کیا خدا جس نے کائنات کو بنایا، جو انٹرفیئر کر سکتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ اصول و ضابطے بنا سکتا ہے انسان کے لیے کہ نہیں؟ ہاں بنا سکتا ہے. تو یہ اصول و ضابطے بنانا آرڈینری ہوا. ٹھیک. اب اگر کسی گورنمنٹ نے کوئی اصول اور ضابطہ بنایا، کسی ملک نے، کسی ریاست نے، اس قانون پر چلنے والا
امن اور خوشحالی کے ساتھ رہے گا، اس قانون کی مخالفت کرنے والا جیل میں سڑے گا. یہ آرڈنری ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری؟ ہاں یہ اگر گورنمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آرڈنری کلیم ہے. تو جو مالک الملک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، اگر اس کے ضابطوں کے مطابق چلیں گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی، اور نہیں چلیں گے تو ناکامی ہوگی. یہ آرڈنری ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری؟ یہ ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے. کیوں؟ اب اس کو بتائیں کیسے ہے. یہاں تک تو سب چیزیں آرڈنری چل رہی تھی، اچانک ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا. اس کو بتائیں کیسے ہے. کیونکہ آپ فالس کمپیریزن کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور خدا کا مطلب چلو جو گاڈ ہے. چلو ہم نے وہ کمپیریزن نکال دیا، فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. خدا جس نے کائنات کو بنایا، جو انسان کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، کہ جو اس نے اصول و ضوابط بنائے، وہ اصول و ضابطے بنانا بھی آرڈنری ہے. لیکن ان اصولوں کے مطابق چلنے پر کامیابی اور نہ چلنے پر ناکامی، یہ ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو گیا؟ سب چیزیں آرڈنری چلتی آ رہی ہیں، اچانک ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو گیا؟ اس کو ثابت کریں. اگر جب خدا کی باقی پراپرٹیز کو بھی ساتھ رکھیں جو آپ کہتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. جیسے مطلب لونگ ہونا یا ایول کی موجودگی، یا جسٹ جب کہتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو انجسٹ ہوتی ہیں. تو وہ اس وجہ سے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک آدمی مان لیجئے 100 لوگوں کا قتل کرے اور 100 عورتوں کا ریپ کرے، 100 بچیوں کا، اور اتنا بڑا ایول ہو، اور اس کو پھر سزائے موت دی جائے، بیچ چوراہے پر اس کو لٹکا دیا جائے، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو ایک مطلب ایک پورا فل جسٹس تو نہیں ہوگا، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس ہوگا. جسٹس ہے. اچھا، جن لوگوں کا اس نے، جن بچیوں کا اس نے ریپ کیا اور جن لوگوں کو اس نے قتل کیا، یہ ان کے اوپر رحم ہے یا نہیں؟ کمپنسیشن فل تو نہیں ہوگی، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رحم تو ہوا نا، کچھ نہ کچھ رحم ہوا. اچھا، اب اگر ایک ذات کے جس نے کائنات کو بنایا ہو، اس کے سامنے ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے کہ جس نے 100 بچیوں کا ریپ کیا ہو اور 100 لوگوں کو قتل کیا ہو، اور اس کو موت نہ آئے، اور ہر پل وہ موت کی بھیک مانگتا ہو، اور اس کو جہنم کے اندر اس طرح جلایا جائے کہ وہ ہمیشہ جلتا رہے، یا وہ اتنے لمبے عرصے جلے کہ جس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس کی تو سزا ختم ہونے والی نہیں، ہزاروں سال وہ جلے. تو مجھے بتائیں کہ جن کا جو وکٹم تھے، وہ بچیاں اور وہ لوگ جن کو قتل کیا، اب ان کے اوپر رحم ہوگا کہ نہیں؟ اور فل رحم ہوگا کہ نہیں؟ ہاں ہوگا رحم، لیکن فل تب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب گاڈ پرفیکٹ ہے فل، تو وہ تو اس کو پریونٹ کر سکتا تھا شروع سے ہی. کمپنسیشن تو یہ اس ورلڈ کے لیے ہوتی ہے کہ مثال طور پہ اگر کسی نے کوئی چوری کی تو ہم اس کو واپس، مطلب کسی نے قتل کر دیا، ہم اس کو جان تو نہیں اس کی واپس دے سکتے ہیں، کوئی اور جرم اس نے کیا، ہم اس کے لیے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کے بدلے. لیکن گاڈ تو پرفیکٹ ہے، وہ شروع سے پریونٹ کر سکتا تھا، وہ چیز تو نہیں نا پریونٹ ہوتی. صحیح. اگر مان لیجئے ہمیشہ گاڈ کسی ایسے شخص کو کہ جو برائی کا ارادہ کر رہا ہے پریونٹ کر دیتا، روک دیتا، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کبھی کسی کے ذہن میں برائی کا ارادہ بھی آتا؟ کیونکہ ارادہ تو اس چیز کا آتا ہے نا کہ جو پاسبل ہو. بھائی جو پاسبل ہی نہیں ہے، جب بھی آدمی کوئی کام کرے گا ایک دم کھٹ سے خدا روک دے گا، تو اس کا ارادہ کبھی کرے گا کوئی آدمی؟ تو ارادہ کے اوپر گاڈ کے اوپر ول نہیں ہے. نہیں، ہولڈ آن، میری بات کا جواب دیجئے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ کرنے والا ہوگا، خدا کھٹ سے اس کو روک دے گا. تو کیا کوئی اس طرح کا ارادہ کرنے والا پایا بھی جائے گا یا نہیں؟ چونکہ ارادہ کرنے پر ہی تو رکاوٹ ہوگی، اور جب ہمیشہ ہمیں روک دیتا ہے تو ارادہ ہی نہیں، تو ارادہ تو کوئی کرے گا ہی نہیں نا برائی کا. بتائے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا، جب کسی نے ارادہ برائی کا کیا ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے روکا؟ ارادہ تو ہے ہی نہیں. جی نہیں، لیکن جو مطلب گاڈ بالکل اس کو پرفیکٹ ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ٹیسٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. بات آپ نے کہا کہ برائی جس وقت ہو رہی تھی اس وقت وہ روک دیتا، وہ صرف ایک واقعے میں وہ برائی کریٹ ہی نہ کرتا، وہ ہر واقعے میں روکتا. ایگزیکٹلی، وہ برائی کریٹ نہ کرتا. وہ برائی جب کریٹ نہ کرتا تو صرف اور صرف اچھائی کا ارادہ کرتا نا انسان، برائی کا تو ارادہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب انسان نے اچھائی کا ہی ارادہ کرنا ہے، برائی کا ارادہ وہ کر ہی نہیں سکتا، برائی اس دنیا کے اندر پائی نہ جاتی، تو پھر آپ خدا کو لونگ اور جسٹ کیسے کہتے بھائی؟ ذرا مجھے بتانا. لونگ اور جسٹ کے لائے بغیر جب کمپلیٹ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر اس کو لونگ اور جسٹ کہلانے کی ضرورت کیا؟ مطلب اس کے علاوہ بھی اگر اس کو نہ لونگ جسٹ کہیں تب بھی وہ کمپلیٹ ہے فل. چلو تو اگر چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ برائی نہ ہوتی اور کوئی برائی کا ارادہ نہ کرتا تو آپ خدا کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ کیسے جانتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کو بتا دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ خدا اگر نہ بھی جانے, مطلب کوئی نہ اس کو جانے کہ وہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے, یا مثال طور پہ وہ اس کی صفت ہے کریشن, وہ کریٹ نہیں کرتا تو اس سے اس کی صفت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, وہ تو کمپلیٹ رہے گا. تو آپ یہ کیسے امپلائی کر رہے ہیں کہ جب تک جسٹس امپلائی نہیں ہوگا وہ جسٹ میں ہوگا؟ اب بات یہاں سے چلی کہ پھر خدا کو ہمیں کریٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. چونکہ کریٹ ہمیں کرتا تو بھائی پھر ہم اس کو جانتے. ہم اس کو جان نہیں سکتے جب تک کہ ایول نہ ہوتا. ایول جب ہوگا جب ہم ارادہ کریں گے, ارادہ جب کریں گے تو پھر کام بھی ہوگا. تو اس کا مطلب خدا کو کریٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بات تو پھر یہاں ہوئی نا. اب وہ کریٹ کا تو ہو رہا ہے کہ جب مثال طور پہ کچھ خدا نے کریٹ کیوں کیا ہمیں؟ ابھی آپ دوسری جگہ پہنچ گئے. خدا کو کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ اب یہاں پہ آ جائیں. چلیں, چاہیے تھا. جب اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی تو اس نے کریٹ کیوں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ان کو, اور تو عبادت کے لیے پیدا کرنا. اس میں ضرورت کا لفظ کدھر ہے بھائی؟ کہ خدا کو عبادت کیے جانے کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس نے ہمیں کریٹ کر دیا. یہ ہے آیت میں. اچھا ویسے ہی مطلب وداؤٹ پرپس اس نے کریٹ کر دیا, مطلب ویسے ہی. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ اگر کوئی آپ پرپس کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ پرپس آپ کی نیڈ کے اوپر کنٹینجنٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا پرپس کے بغیر کون کام کرتا ہے؟ آپ مجھے ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ خدا کا ایک بھی کام پرپس کے بغیر نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ پرپس کے لیے نیڈ کے اوپر, ضرورت کے اوپر اس کا کنٹینجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی وہ پرپس خدا کی ضرورت کو بیان کرتا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ پرپس میری اور آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے نا. خدا نے کوئی بھی کام بغیر کسی حکمت اور مقصد کے نہیں کیا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا عبادت کے لیے, لیکن عبادت کیا جانا اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عبادت کیا جانا اس کے پرفیکشن کا مظہر ہے, اس کے پرفیکشن کا مینیفیسٹیشن ہے. تو مینیفیسٹیشن کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مینیفیسٹیشن کے علاوہ اس کے بغیر بھی وہ کمپلیٹ ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ صفات ہوں اور ان کا مینیفیسٹیشن نہ ہو تو یہ عیب ہے, اور خدا عیب سے پاک ہے. اچھا مطلب کیا کہا آپ نے, ایکسپلین کریں. اگر خدا کی صفات ہیں اور آپ مان رہے ہیں کہ ہیں, چونکہ پرفیکشن اس کی ایک صفت ہے, خدا کی اگر صفات ہوں اور ان کا مینیفیسٹیشن نہ ہو تو یہ عیب ہے, اور عیب سے خدا پاک ہے. جی مطلب اس کو مطلب وہ مجبور ہو گیا کہ اس کو مینیفیسٹیشن کرنا ہی تھا. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ میں نے کہا کہ خدا کی صفات کا مینیفیسٹیشن اگر نہیں ہوگا تو یہ عیب ہوگا. خدا عیب سے بری ہے. اب اگر آپ یہ کہ نہیں, اچھا اس کا مطلب عیب سے بری ہونا اس کی مجبوری ہے, یہ بھی کوئی مجبوری ہوئی. تو آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے اندر عیب ہو, تو پھر وہ خدا کیسا جس کے اندر عیب ہو؟ پھر آپ اس کو پرفیکٹ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ خود ہی تو آپ نے کہا کہ خدا پرفیکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب جس کے اندر جو پرفیکشن جس کے اندر ہوگا اس کے اندر عیب نہیں ہوگا نا. جب عیب نہیں ہوگا تو صفات کا مینیفیسٹیشن ضروری ہے. صفات کا مینیفیسٹیشن نہیں ہوگا تو عیب ہوگا. اگر عیب ہوگا تو پھر وہ پرفیکٹ نہیں ہے, آپ نے اس کو پرفیکٹ مانا. چلے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس نے کریٹ کرنا مطلب تھا, کیونکہ مینیفیسٹیشن اور وہ پاک ہے, اس نے کریٹ کر دیا. تو لیکن باقی کوالٹیز اس کی جسٹ وغیرہ یا اس کے اندر وہ تو اب میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر خدا نے ہمیں کریٹ کیا تو, اور اس کی تمام کوالٹیز ہیں, ان میں ایک کوالٹی پرفیکٹ کے ساتھ ساتھ جسٹ ہونا بھی ہے, رحم ہونا بھی ہے, رحمان اور رحیم ہونا بھی ہے. تو اگر ایول نہیں ہوگا یا ایول کا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی خدا کو جسٹ یا اس کے جسٹس کا مینیفیسٹیشن یا اس کی رحمان اور رحیم کا مینیفیسٹیشن نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایول کا ہونا ضروری ہے, اس لیے اس نے ایول کریٹ کیا. لیکن جو کچھ اننیسیسری ایول, مثال طور پہ اینیمل سفرنگ یا اس کا کیا ہوگا؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ وہ اننیسیسری ہے؟ اس لائف کو, اس دنیا میں لائف کو باقی رکھنے کے لیے وہ سفرنگ نیسیسری ہے. یہ آپ سے کس نے کہا؟ کیا گاڈ اینیمل کو سفر کرائے بغیر ٹیسٹ ہمارا لے سکتا تھا یا مینیفیسٹ کر سکتا تھا جسٹس؟ اگر مان لیجئے اینیملز کی سفرنگ نہ ہوتی یا کسی بھی, تو پھر اینیمل ہی کی کیا, انسان کی بھی نہیں ہوتی. پھر وہی بات ہو گئی کہ جب سفرنگ نہ ہوتی تو ایول نہ ہوتا, ایول نہ ہوتا تو ارادہ نہ ہوتا ایول کا. پھر وہی بات ہے کہ اس کی صفات کا مینیفیسٹیشن نہیں ہو سکتا تھا. تو ایول کا ہونا ضروری ہے.
اس ایول میں سفرنگ بھی آتی ہے. چلے ٹھیک ہو گیا کہ ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو جو جسٹس ہے مطلب جسٹس فل امپلائی نہیں ہوتا. کچھ جو جن کا ٹیسٹ, میں پھر ٹیسٹ پہ چلا جاتا ہوں کہ مطلب کچھ بچے ہیں جن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, وہ مر جاتے ہیں, تو وہ بغیر ٹیسٹ لیے جنت میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ ہیں مطلب اس طرح کے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور بالکل آخری عمر میں اس نے کچھ ایک سال پہلے یا کچھ ایک دن پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا, اس کے سارے جو گناہ ہیں آپ کسی وہ یونیورسٹی ختم سے ہو پڑھے گئے. ہوئے ہیں؟ جی میں کسی یونیورسٹی سے تو نہیں پڑھا ہوں. کسی یونیورسٹی میں آپ نے کبھی کالج والی میں بھی نہیں پڑھا؟ کالج کیا میں تو بات پڑھا, کر رہے ہیں ایگنوسٹک صاحب؟ کیا کہہ رہے ابھی ہیں؟ پڑھ رہا ہوں میں. کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ میں کالج میں پڑھ رہا ہوں. اچھا, وہ کالج کسی یونیورسٹی کے تحت تو ہوگا نا بھائی؟ بھائی گریجویشن کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اتنا تو بتائیں. ایگنوسٹک آپ یہ میں نہیں 12th سمجھیے میں. گا میں آپ کو پہچانا نہیں ہوں, میں پہچان گیا ہوں. جی جی جی, کس یونیورسٹی کے تحت ہے وہ کالج, چلے اتنا بتا دیں. اب مجھے نہیں پتا کس کے تحت ہے, میں 12th میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ 12 میں, اچھا چلو ٹھیک ہے, تو آپ کالج میں نہیں ہیں. چلو مجھے ایک بات بتائیں, کسی بڑی یونیورسٹی کا نام لیں جو آپ جانتے ہو. ہارورڈ. ہارورڈ, ٹھیک. ہارورڈ یونیورسٹی میں بہت بڑی تعداد میں وہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ان کا ایگزام ہوتا ہے, اور ایگزام ہونے کے بعد وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, اور جناب وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں, دبا کے ان کی تنخواہ ہوتی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کا چیئرمین یہ ارادہ کرے کہ میں مسٹر ایگنوسٹک صاحب جو پاکستان میں 12th کر رہے ہیں ان کو میں اعزازی ڈگری دوں گا. ٹھیک ہے, اعزازی ڈگری. تو اعزازی ڈگری کے لیے اب آپ کا ایگزام تو ہوگا نہیں, آپ وہاں سے آرام سے چلے آئیں گے پاکستان سے, بوسٹن ایئرپورٹ پہ, لوگن ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, سیدھا ڈاؤن ٹاؤن پہنچیں گے. وہاں سے ہارورڈ جو ایریا ہے, کیمبرج کا علاقہ کتنی دور ہے, 2-4 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے جا کر آپ اپنی ڈگری ریسیو کر لیں گے. تو اب ہارورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نے اس کو بلا کر اعزازی ڈگری دے دی اور ہمیں تو دی نہیں. تو چیئرمین کہے گا یہ میرے اختیار میں ہے, تم نے یہاں داخلہ لیا ہے, تم پڑھو, میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی کو بھی اعزازی ڈگری دوں. ہاں کچھ کرائٹیریا اس نے اپنا طے کیا ہوگا کہ کس کو دے گا کس کو نہیں دے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ عادل کرتا ہے تو وہ فضل بھی کرتا ہے. اس نے کچھ بچوں کے اوپر فضل کیا, ان کو اعزازی ڈگری دے دی جنت کی. تو جن کو ٹیسٹ سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کریں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کرائٹیریا کی بنا پر کرتے ہیں, وہ کون سا کرائٹیریا؟ وہ کرائٹیریا ہارورڈ کا پروفیسر طے کرے گا نا ہارورڈ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کے لیے اپنے علم میں کوئی کرائٹیریا طے کیا ہوگا, کچھ بھی کیا ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے نا. وہ مجھے اور آپ کو, ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کو یہ جاننے کا حق نہیں انلیس یہ کہ وہ ہارورڈ کو فنڈنگ کر رہے ہو کہ ہمیں بتاؤ کرائٹیریا. تو ہم تو خدا کو فنڈنگ کر رہے ہیں نا, تو خدا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی مکمل علم ہمیں ٹرانسفر کرے, پھر ہم بتائیں گے کہ اچھا ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں. پھر تو یہ اس پہ بھی اپلائی ہوگا نا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, صرف یہ ایک پرٹیکولر سینیریو ہے, ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. ایک بچہ ہے جس کی پیدائش ہوئی, ایک مسلمان فیملی میں پیدائش ہوئی, اور اس بچے کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. یہ بچہ جنت میں جائے گا, یہ ٹیسٹ سے نہیں گزرا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس بچے کی وجہ سے والدین ٹیسٹ سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ والدین تو گزرے, لیکن بچے تو کی بات والدین کے ٹیسٹ کے لیے بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اعزازی طور پر جنت کا داخلہ دے دیں تاکہ یہ دیکھیں کہ والدین صبر کرتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی تو ایک حکمت ہو سکتی ہے. نہیں, لیکن اب بھی اگر کسی کالج کو بغیر کسی کو ویسے ہی پاس کر دیں تو یہ انجسٹ ہوگا نا باقی اسٹوڈنٹس کے لیے. یا اگر باقی اسٹوڈنٹس یہ کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کرتے. میں نے کب کہا کہ ویسے ہی پاس کر دیں؟ میں نے کہا اعزازی ڈگری دینا, اعزازی ڈگری کے لیے نہ داخلہ ہوتا نہ ایگزام میں بیٹھا جاتا. مطلب باقی سب چیزیں جس طرح نبوت کچھ خاص لوگوں کو ملتی ہے اور چیزیں, یہ سب پھر مطلب صرف گاڈ کا فضل ہے. بالکل, نبوت کے لیے کوئی کلاس نہیں لگتی کہ فلاں کالج میں پڑھو گے تو نبی بن جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کس انسان کو نبی بنائے. ٹھیک ہے, کس ذات کو وہ فرشتہ بناتے یہ اس کا فضل ہے. اگر فضل کا انکار کریں گے نا آپ, تو پھر کہیں تو پھر بھائی مجھے فرشتہ کیوں نہیں بنایا, مجھے نبی کیوں نہیں بنایا, مجھے صحابی کیوں نہیں بنایا, میرے اوپر وحی کیوں نہیں آتی. یہی تو اعتراض مشرکین نے کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بھائی ان کے اوپر آ سکتی ہے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتی. وہ خدا کے فضل کو نہیں سمجھ رہے تھے. پھر تو صرف فضل تو نہیں ہے, پھر تو مطلب جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. عدل بھی ہے, فضل بھی ہے, دونوں چیزیں. اور اس کا فضل اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے, اور اس کا عدل, چونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میرے اوپر ظلم کیا.
نہیں پھر میں وہ جو ایک اور بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر آتا ہے پھر تو سب کچھ مطلب جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں, پھر تو مطلب ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ بھی پھر فضل اور اس کی کیٹیگری ویل آ گیا, گاڈ کی ویل کے اندر آتا ہے. آپ کے اس سوال میں جو آج کی گفتگو ہے نا اس میں ایک سوال پہ ہم رہے ہی نہیں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یضل من یشاء ویہدی من یشاء, یہ قرآن کی آیت ہے اور اس طرح کے مضامین قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں. یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب واضح انداز سے مختصر الفاظ میں بتاؤں گا, یہ بیان قدرت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی مکمل قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے یا تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دے. قرآن نے خود اس کا اظہار کیا ہے کہ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین, کہ اگر وہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اس کو قدرت, اس کا اختیار اور قدرت ہے. اس قدرت کو بیان کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا چاہے ہدایت دے سکتا ہے, جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے تمہیں قرآن کریم یا رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا تاکہ تم اپنی عقل کا استعمال کر کے ہدایت کے راستے کا انتخاب کرو. وما یضل به الا الفاسقین, یہ بھی تو آتا ہے قرآن کے اندر. جی ہاں, یہ اس پر میں بہت لمبی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ہدایت کیا ہے. پھر سورۃ اللیل کی آیتوں سے میں نے اس کو سمجھایا, کئی مرتبہ میری مختلف ویڈیوز کے اندر یہ بات آ چکی ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر رہنا چاہیے کہ خدا کی صفات ہیں, ان صفات کا مینیفیسٹیشن ہوگا ورنہ خدا میں عیب ہوگا. خدا عیب سے بری ہے اور آپ خدا کے وجود کو مانتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں خدا کی صفات ہیں تو پھر آخرت بھی ہوگی, عدل بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا, فضل بھی ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. سمجھ میں آیا؟ چلیں جی کافی حد تک بات سمجھ آئیے. تو جو اب اس بات کہ مطلب جو ڈیوائن ثابت کرنا ہے یا جو لمیٹڈ نالج ہے صرف قرآن اور حدیث کے اندر, اسلام کے اندر, تو وہ کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی بیچ میں چیز ہے یا ڈیوائن ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری تو ہے ہی نہیں نا, سارا تو آرڈنری ہے. ایکسٹرا آرڈنری تو میں نے اتنی لمبی جو گفتگو کی وہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہے ہی نہیں. لیکن بہت سارے کلیم کر رہے ہیں نا, مطلب بہت سارے ریلیجن ہیں اس کے اندر سے اسپیسیفکلی. حضرت تھوڑی سی اجازت دیں گے ایگنوسٹک صاحب, آپ یہ بار بار, میں خود تھک گیا ہوں, مفتی صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے. آپ کی یہ جو بات ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے, یہ آپ کا کلیم ہے, کیا یہ کلیم ایکسٹرا آرڈینری ہے یا آرڈینری ہے؟ ایگنوسٹک صاحب, ہاں مارکیٹ سے چارٹ چلے گئے یا ڈراپ ہو گئے؟ چلیں جی آگے بڑھیں. ہاں اچھا 2 گھنٹے ہمیں ہو گئے کیا؟ چلیں تھوڑا سا اور رہ گیا ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایگنوسٹک صاحب آگے دوبارہ چلیں, اپنی بات مکمل کر لیجئے بصارت بھائی, تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں, اگلے کسی کالر کو لیں. جی جناب. میرے حساب سے یہ ریلیونٹ ہے. میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مطلب کیا ایویڈنس ہے کہ باقی کے اندر سے ہم صرف اسلام کو چوز کریں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے. یہاں سے آپ نے بگننگ اپنی کنورسیشن کی شروعات کی تھی, جب اختتام کیا جانے لگا دین یو اگین. میں بس ایویڈنس پوچھ رہا ہوں, ایکسٹرا آرڈینری نہ دیں, ویسے ایویڈنس کو دے دیں کہ باقی جو ریلیجن ہے اس میں سے اسلام کو چوز کرنا چاہیے. نہیں تو آپ سے بیک کیوں کر گئے آپ اس کلیم سے؟ کیونکہ آپ کا پورا آرگیومنٹ اسی کلیم کے گرد گھوم رہا تھا. وہ جو آپ نے کہا خدا ہے, اچھا جسٹ ہے, نہیں ہے, کیوں ہے بھائی, کلیم چاہیے کلیم چاہیے. مفتی صاحب واز پٹنگ یو بیک ان دا شیل, کہ آپ اس شیل میں لا کے اسی گفتگو پہ رکھنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کہیں یہاں جا رہے تھے. آپ کے مطابق کلیم کے لیے ایویڈنس نہیں چاہیے. دیکھو بات بدل دی آپ نے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ کلیم کے لیے ایویڈنس نہیں چاہیے. یہ جو بات ہے نا کہ ایکسٹرا آرڈنری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس چاہیے, یہ خود کلیم ہے ایکسٹرا آرڈنری یا نہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ تو ریلیونٹ ہے, میں آپ سے ایویڈنس پوچھوں. چلے دوسرا بات ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, آپ کے لیے ریلیونٹ ہے. وائی از اٹ, مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ آپ نے جو یہ کہا کہ یہ ریلیونٹ ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے, ایکسٹرا آرڈینری کلیم. جبھی میں ہمارے ملحدوں سے کہہ رہا ہوں آج کی کنورسیشن کے بعد نا کہ یہ فریز جو کارل سیگن, وہ تو مر گیا ہے, چلا گیا ہے, اس کو تو پتا ہے کہ بھائی میں تو سو رہا ہوں اپنی قبر کے اندر, اسلامی عقائد کے مطابق جو چل رہا ہوگا اس کے ساتھ, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اس فریز کو نا استعمال کرنا آپ لوگ بند کر دیں. تھوڑا غور کیجیے گا آج کی اسٹریم کے بعد کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سا غور کیجیے گا. اگلی مرتبہ ہم لیں گے جی. ہاں اگلی مرتبہ. اور یہ ان کے جتنی بھی باتیں تھیں ان میں کوئی بھی بات ایکسٹرا آرڈنری ثابت نہیں ہوئی, سب کی سب آرڈنری تھی.
اور آرڈنری کے لیے پھر اب ایکسٹرا آرڈنری کلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہومو سیپینس آپ مختصر وقت لیں گے انشاءاللہ, پھر آگے بات کریں گے. جی ہومو سیپین نہیں, فلو سیپینز ہیں. جی بھائی فلو سیپینز. اس کے بعد لیں گے ہم فلو سیپینز کے بعد سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت